بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب میں زندہ پل کی حکایت کا واقعہ چل رہا ہے اور آج کا سبق یہاں سے ہے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، اب سارا لشکر تو ادھر اتر آیا، اب سارا لشکر تو ادھر اتر آیا، مگر ان بندروں کی رہائی کا حال بتانا ابھی باقی ہے، مگر ان بندروں کی رہائی کا حال بتانا ابھی باقی ہے جو پل کے زنجیرے میں پھنس رہے تھے، جو پل کے زنجیرے میں پھنس رہے تھے۔ بچوں بھلا سوچ کر بتاؤ، بچوں بھلا سوچ کر بتاؤ، انہوں نے کس طرح رہائی پائی ہوگی، انہوں نے کس طرح رہائی پائی ہوگی۔ اوہو اوہو، تم نے بہت سا وقت لیا، اوہو تم نے بہت سا وقت لیا اور ابھی تک کوئی بات نہ بتائی، اور ابھی تک کوئی بات نہ بتائی۔ آؤ ہمیں سے سنو، آؤ ہمیں سے سنو، آؤ ہمیں سے سنو، جس طرف کو بندر پار اترے تھے، جس طرف کو بندر پار اترے تھے، اس طرف پل کا سرا بہت نیچا تھا، اس طرف پل کا سرا بہت نیچا تھا، اور اگر دوسری کا پہلا بندر درخت کی شاخ میں سے اپنی دم کو کھولتا، اور اگر دوسری کا پہلا بندر درخت کی شاخ میں سے اپنی دم کو کھولتا تو ضرور اس پل کے 5-6 بندر ندی کے پانی سے پٹخنی کھاتے، تو ضرور اس پل کے 5-6 بندر ندی کے پانی سے پٹخنی کھاتے، یعنی ندی کے پانی میں گر جاتے، یا کنارے سے ٹکراتے، یا کنارے سے ٹکراتے، اور اوروں کی بھلائی کے لیے اپنی جان گنواتے، اور اوروں کی بھلائی کے لیے اپنی جان گنواتے۔ ان ہوشیار جانوروں کے انجینئروں نے سوچا، ان ہوشیار جانوروں کے انجینئروں نے سوچا کہ جانوں کا جانا اچھا نہیں ہے، کہ جانوں کا جانا اچھا نہیں ہے، بلکہ کسی ترکیب سے سب کو بچانا بہتر ہے، بلکہ کسی ترکیب سے سب کو بچانا بہتر ہے۔ چنانچہ انہوں نے حکم دیا، چنانچہ انہوں نے حکم دیا تو ایک بندر درخت پر چڑھا، تو ایک بندر درخت پر چڑھا اور اپنی دم لٹکا کر نیچے کے بندر کے گلے میں، اور اپنی دم لٹکا کر نیچے کے بندر کے گلے میں لپیٹ دی۔ غرض 6-7 بندروں نے ایسا ہی کیا، غرض 6-7 بندروں نے ایسا ہی کیا۔ اب اوپر والے بندر نے زور سے اوپر کو اٹھایا، اب اوپر والے بندر نے زور سے اوپر کو اٹھایا، یہاں تک کہ پل کے نیچے کا سرا دوسری طرف کے سرے کے برابر اونچا ہو گیا۔ اب اوپر والے یہاں تک کہ پل کے نیچے کا سرا
دوسری طرف کے سرے کے برابر اونچا ہو گیا۔ پھر ایک ایسی آواز لگائی جس سے سب بھائیوں کو خبر ہو گئی کہ سارا کام تیار ہو گیا۔ یہ اطلاع پاتے ہی دوسری طرف کے آخری بندر نے شاخ میں سے اپنی دم کو کھولا۔ جس کے کھلتے ہی یہ زندہ پل پھر جھولا بن گیا اور تمام بندر دوسری طرف آ گئے اور دم کے دم میں جنگل میں جا کر کہیں غائب ہو گئے۔ عزیز بچوں، تم نے اس زندہ پل اور ان شریر مگر ہوشیار جانوروں کی فکر رسا کا حال پڑھا۔ اس سے تم خود یہ نتیجہ نکال سکتے ہو کہ جب ادنا جانور ذرا سوچ سمجھ کر بہت سی مشکلات کو حل کر لیا کرتے ہیں تو تم جو انسان اور تمام مخلوقات سے اشرف و افضل ہو، غور و فکر کرنے پر کیوں نہ اپنی مشکلات کو حل کر سکو گے۔ بے شک سمجھنے اور سوچنے پر آدمی وہ باتیں نکالتا ہے کہ خود انہیں دیکھ دیکھ کر کرتا ہے۔ پس پیارے طالب علموں، سوچنے اور غور و فکر کرنے کی عادت پیدا کرو۔ اس سے تم کو دین و دنیا کے کاموں میں بہت فوائد پہنچیں گے۔